السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو ٹاپک تھا، وہ جو سلسلہ جو چل رہا تھا، جو تیاری تھی، وہ تو یہ تھا کہ قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھنا کیا یہ گمراہی ہے؟ ڈیٹیل پر اس کے ساتھ گفتگو کرنی تھی، ابھی وہ چل رہا ہے، لیکن درمیان میں ہمیں ایک ایسا فل ٹاس مل گیا جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو مس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو پچ سے نہیں، اسٹیڈیم سے بھی باہر پھینک دینا چاہیے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک بھائی ہیں احسن خان صاحب، انہوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ میں اکیڈمی میں گیا تھا جیلم کے اندر، تو وہاں پہ میں نے کچھ سوالات رکھے، سوال میں نے کچھ کیا، جواب انہوں نے کچھ دیا۔ سورہ اخلاص پڑھے تو نماز ہو جائے گی، کیا صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں ملتا، صرف یہ ملتا ہے بخاری مسلم میں کہ ایک صحابی تھے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، تو نبی الاسلام کو شکایت کے طور پر بتایا گیا، آپ نے اس کو بلایا، پوچھا کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس میں رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے، تو نبی الاسلام نے اس کی تحسین فرمائی، کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میں اپنے رب کی تعریف بیان نہیں سمجھا نبی الاسلام نے۔ علی بھائی یہ میرا سوال ہے، یہ میرا سوال ہے، میں آپ سمجھے نہیں سوال، شاید میں سوال ایکسپلین کر دوں اگر آپ کی بات۔ اچھا میں سوال ایکسپلین کر رہا ہوں، مجھے سوال سمجھ آ گئی، میں کر دوں۔ اچھا، تو نبی الاسلام نے اس پہ یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ باقی رہ گیا 100 بار سورہ اخلاص پڑھنا تو نماز ہو جائے گی، جی نماز ہو جائے گی، اس میں تو کوئی نہیں، وہ سورہ اخلاص ہی پڑھ رہے ہیں، ایک سے زیادہ لوگ پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن اگر وہ کہتا ہے نہیں ہوگی تو دلیل اس نے پیش کرنی ہے، اگر وہ کہتا ہے نہیں ہوگی تو دلیل اس نے پیش کرنی ہے۔ تو تم 2 اکتوبر 2022 کو میری ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کرواتے بلکہ اپلوڈ کرتے، سیشن نمبر 62 کے اندر جو تمہارے ساتھ وہاں پر ہوا تھا وہ تم لوگوں کو دکھاتے، بلکہ تم نے کیا کیا کہ تم نے میرے جانے کے بعد لوگوں کے ترلے کیے اور کچھ سے زبردستی وہاں سے ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں۔ تو یہ تو تمہاری اوقات ہے، لیکن تمہیں کیا پتا تھا کہ کچھ ویڈیوز تو میرے پاس ہیں جو میں عوام کے سامنے پیش کروں گا۔ اتنی بزدلی کی انتہا یہ ہے کہ وہ جو سوال و جواب انہوں نے کیا ہے پبلک سیشن کے اندر، انہوں نے اس کو اپلوڈ ہی نہیں کیا۔ وہ آج تک انتظار کرتے رہے کہ یہ اپلوڈ کر دیں گے، لیکن یہ حضرت صاحب انہوں نے اپلوڈ نہیں کیا کہ انہیں ان کے ساتھ جو ہے چکر ہو گیا تھا۔ چکر یہ ان کے ساتھ ہوا کہ علی بھائی سے پوچھا کہ جناب سورہ اخلاص اگر کوئی بندہ نماز کے اندر 100 مرتبہ پڑھے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اب علی بھائی تو قرآن و حدیث سے یہ دکھا نہیں سکتے تھے، انہوں نے پتہ کیا کہتے ہیں جناب بخاری مسلم میں ہے کہ جناب وہ ایک بندہ تھا، وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ اب سوال یہ وہی نہیں ہے کہ ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، نہیں، اس نے تو یہ سوال کیا تھا احسن خان صاحب نے کہ جناب 100 مرتبہ ایک رکعت میں پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے تو یہ ثابت کرنا تھا۔ اب جب کوئی رستہ اس کو نہ ملا تو اس نے بابوں کا سہارا لیا، جن بابوں کو یہ برا بلا کہتا رہا، جن کے خلاف یہ اپنی زبان دراز کرتا رہا، ان بابوں کا اس کو سہارا لینے پڑا۔ اس نے کہا کہ جو بندہ کہے کہ نماز نہیں ہوگی دلیل اس کو دینی پڑے گی، حالانکہ یہ اصول کہاں لکھا ہے؟ یہ تو فقہائے احناف کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فقہ حنفی کی کتب میں لکھا ہوا ہے، امام اعظم نے یہ بیان کیا ہوا ہے۔ جناب یہ اس طرح کے جو اصول ہیں، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اشیاء میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہوا کرتی ہیں، چیزیں نارملی جو حلال ہوا کرتی ہیں، حرمت کی دلیل اس کو دینی پڑے گی جو اس کو حرام کہے گا، اس کو دلیل دینی پڑے گی۔ یہ تو فقہ حنفی کا اصول ہے، آپ کا تو یہ اصول ہی نہیں ہے۔ یہ کس حدیث سے آپ نے اصول لیا ہے؟ بابوں کا تمہیں سہارا لینا پڑا، آخر میں تم آگے بابوں کے نیچے جو ہے تم چھپنے کی تم نے کوشش کی ہے۔ اچھا، یہ وہ بندہ ہے جو کہا کرتا تھا کہ میں بابوں کو نہیں مانتا، اور پتہ کون سے بابوں کو؟ کہتا جی میں درمیانے بابوں کو بھی نہیں مانتا، نئے بابوں کو بھی نہیں مانتا، میں تو پرانے بابوں کو مانتا ہوں۔ پرانے بابے کون سے ہیں وہ بھی خود بیان کر دیے۔ ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں، درمیانے والوں کو نہیں مانتے۔ پرانے ایسی تو دسنے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 13 ہجری، ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 24 ہجری، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 35 ہجری، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 40 ہجری، پھر آگے آپ تابعین میں آ جائیں، حسن بصری المتوفا 110 ہجری، اس سے آگے آ جائیں آپ امام شافعی 204 ہجری، امام حنیفہ 150 ہجری، امام مالک 179 ہجری، امام احمد نمبر 241 ہجری، یعنی ان کی سن وفات ہے۔ تو ان لوگوں کی بات کریں
ہم پرانوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے. نہ میں وابی تو نہ میں بابی، نہ میں بابوں کا ماننے والا اور نہ میں یہ جو آپ نے ایک سو کا. جناب پہلے 300 سال کے بزرگ امام اعظم ابو حنیفہ، ان کو یہ کہتا ہے یہ میں مانتا ہوں، حالانکہ جگہ جگہ ان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، امام شافعی کے خلاف بولتا رہتا ہے، سارے فقہا کے خلاف بولتا رہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جناب یہ جو مرزا ہے نا، یہ ہر صدی کے بابے کا محتاج ہے. میں آپ کو گنوانے لگا ہوں، آپ دیکھیے گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ میں پہلے 300 سال کے بابو کو مانتا ہوں، حالانکہ جن بابوں کا میں نام لینے لگا ہوں جگہ جگہ اس نے اپنی ویڈیو کے اندر ان کا نام لیا، ان کی کتاب کا حوالہ دیا اور کہتا میں تو بابو کو مانتے ہی نہیں ہوں، بابوں کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہے، اور کہتا باب دشائی کوئی نہیں. اصل میں یہ عادت سے مجبور ہے. آپ گنتے جائیے. نمبر 1، 300 سال کے بزرگ تو یہ خود کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں. اب 300 سال سے آگے چلتے ہیں. جناب 320 سن ہجری کے اندر امام ترمذی کی وفات ہوئی ہے. امام ترمذی کی، جگہ جگہ پر امام ترمذی کی جامع ترمذی کو تم کوٹ کرتے ہو، لہٰذا تمہارا جھوٹ ثابت ہوا. تم کہتے ہو کہ میں بابو کو مانتا ہی نہیں ہوں، حالانکہ مانتے ہو. آگے چلو. اس کے بعد امام کی باری آتی ہے جناب امام طحاوی کی، شرح مانی والآثار جنہیں لکھی ہے، جگہ جگہ تم ان کو بھی کوٹ کرتے ہو، ان کی کتاب کا حوالہ لگاتے ہو. 321 سن ہجری، ابھی یہ 300 پہلے چوتھی صدی چل رہی ہے. آگے چلیں جناب. 354 سن ہجری، صحیح ابن حبان، جناب ابن حبان رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے صحیح ابن حبان، جگہ جگہ تم اس کو کوٹ کرتے ہو، حالانکہ تم تو کہتے ہو کہ میں 300 سال کے بزرگوں کو مانتا ہوں، اور یہ 300 سال کے اوپر ہیں. 354 سن ہجری کے بزرگ ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے چلیں. 385 سن ہجری، کون بزرگ؟ امام دار قطنی، جنہوں نے سنن دار قطنی لکھی ہے. جگہ جگہ ان کو کوٹ کرتا ہے، بلکہ اس کی ویب سائٹ کے اندر کتاب موجود ہے یہ والی. حالانکہ یہ کہتا ہے کہ میں پہلے 300 سال کے بزرگوں کو مانتا ہوں. یہ تو 385 سن ہجری کے بزرگ ہیں. آگے چلیں جناب. المستدرک علی الصحیحین للحاکم، امام حاکم کی کتاب ہے، یہ تو 405 سن ہجری کے بزرگ ہیں جناب. یہ تو 300 سال کے ہے ہی نہیں. آگے چلیں جناب. السنن الکبری للبیہقی، امام بیہقی کی کتاب، 458 سن ہجری کے بزرگ ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے. آپ تو کہتے ہو کہ میں پہلے 300 سال کے بزرگوں کو مانتا ہوں، جھوٹ ثابت ہوا. آگے چلیں. امام نووی کو تم کوٹ کرتے ہو، یہ جناب بابے ہیں، یہ بابے ہیں 676 سن ہجری کے، حالانکہ تم کہتے ہو میں پہلے 300 سال کے بزرگوں کو مانتا ہوں. آگے چلو. مشکات المصابی، جگہ جگہ تم مشکات کتاب کوٹ کرتے ہو اپنے ویڈیوز کے اندر، حالانکہ ان کی وفات 741 سن ہجری میں ہوئی ہے. یہ تو پہلے 300 سال کے آئی نہیں بابے. آگے چلو. میزان الاعتداد، امام ذہبی کی کتاب، ان کو بھی تم کوٹ کرتے ہو، 748 سن ہجری کے بزرگ ہیں، بابے ہیں. آگے چلیں. تفسیر ابن کثیر، جگہ جگہ تم ان کو کوٹ کرتے ہو، اپنی ویب سائٹ کی لائبریری کے اندر تم نے تفسیر ابن کثیر سجائی ہوئی ہے. 774 سن ہجری کے بزرگ ہیں، حالانکہ تم کہتے ہو کہ میں پہلے 300 سال کے بزرگوں کو مانتا ہوں. آگے چلو. مجمع الزوائد کتاب، اس کا نام بھی تم لیتے رہتے ہو، 807 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، حالانکہ تم تو پہلے 300 سال کے بزرگوں کو مانتے ہو. آگے چلو. فتح الباری، یہ وہ کتاب ہے جس کو تم نے کہا کہ یہ بخاری کی بیسٹ ترین شرح ہے، یہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، سن 1300 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. آگے چلیں. وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام سمہودی کی کتاب ہے، 911 سن ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، حالانکہ تم تو کہتے ہو کہ میں پہلے 300 سال کے بزرگوں کو مانتا ہوں، یہ تو 911 کے بزرگ ہیں، لہٰذا جھوٹ ثابت ہوا. آگے چلو. ناصر الدین البانی، جن کو تم محدث اعظم کہتے ہو، بخاری حاضر الزماں کہتے ہو، یہ تو بزرگ ہیں، یہ تو تمہارے بزرگ، یہ تو بابے ہیں. 1420 سن ہجری کے ان کی وفات ہے، دنیا سے گئے ہوئے ان کو. تو بتاؤ جھوٹ ثابت ہوا کہ نہیں؟ اس سے بھی آگے جائیں. شیخ زبیر علی زئی، ان کی تحکیم کو تم فالو کرتے ہو، وہ تو 300 سال کے بزرگوں میں آتے ہی نہیں ہیں، ان بابوں میں آتے ہی نہیں ہیں. یہ سارا جھوٹ چل رہا ہے، اندر اندر سب کو مانتا ہے، سب سے فائدے اٹھاتا ہے، سب سے مزے لیتا ہے، لیکن باہر آ کے زہر اگلتا رہتا ہے. یہ عادت ہے، اور یہ عادت اس وجہ سے یہ کنٹرول اس پہ نہیں کر پا رہا، کیونکہ اس کی شہرت جو ہے ساری ضائع ہو جائے گی، سب چیزوں پہ پانی پھر جائے گا،
اور مرزا ہوش کرو، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اور اس کے بعد میں بات کروں گا مسلم ٹوڈے والے کی۔ وہ استاد تو اس سے بڑا بزدل ہے، اس نے ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کی، وہ اندر چکی کے اندر بیٹھا ہوا ہے جیسے وہ شیعوں کا امام مہدی ہے، ان کو باہر نکالتے ہی نہیں ہیں۔ جناب ان کو باہر نکالو نا، پتہ چلے کس کی علمی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں 1 منٹ کے اندر اس کا پتہ صاف ہوتا کہ نہیں، بٹھاؤ ہمارے سامنے اس کے دفاع کرنے والے، وہ اپنی آواز کے ساتھ دفاع کر رہے ہیں، تصویر سامنے لائے نہیں رہے، اتنے یہ بزدل لوگ ہیں۔ اور کہتے ہیں جناب احسن خان صاحب کو جواب دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں تم نے یہ سوال کیوں کیا کہ انجینئر صاحب نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی؟ ان انجینئر صاحب کی ویڈیو، انجینئر صاحب کی مرضی۔ سیشن نمبر 62 2 اکتوبر 2022 2/10/22 کو میرے سوال تو نے کیوں نہیں ایڈ کیے؟ تو احسن صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ چینل انجینئر صاحب کا، ویڈیو بھی انجینئر صاحب کی، اب انجینئر صاحب اپنی مرضی کے مالک ہیں، وہ چاہیں اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں یا پھر نہ کریں، آپ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ واہ جی واہ، یہ پتہ نہیں کیسے دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ جو سوال کام کا سوال ہو، جس میں علم انہوں نے دیا ہے، جس میں قانون بیان کیا ہے، وہ دیے ہی نہیں عوام کو، وہ پبلک کے سامنے اپلوڈ ہی نہیں کیا، اور کہتے ہیں جناب ان کی مرضی۔ یہ کون سا علم ہے؟ اصل میں اگر وہ یہ اپلوڈ کرتے تو ان کا سارا کھاتا صاف ہو جانا تھا، لوگوں کے سامنے یہ بات آ جاتی کہ مرزا بابوں کو فالو کرتا ہے، بابوں کے اصول کو فالو کرتا ہے، اور بابوں نے جو اصول بنایا ہے کہ دلیل حرمت کی اس کو دینی پڑے گی جو حرام اس کو کہے گا، منع کی دلیل تو اس کو دینی پڑے گی جو منع کہے گا۔ یہ اصل میں قرآن و حدیث سے نچوڑ نکالا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المستدرک للحاکم کی حدیث میں موجود ہے، دیگر درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جو مرزا نے آج تک اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے، استدلال کرتے ہوئے وہ حدیث بیان نہیں کیے، یہ حدیث ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ فقہائے احناف سے حدیث لو اور تم کیا چیز ہو۔ فقہا نے یہ حدیث بیان کر کے یہ قاعدہ نکالا ہے۔ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس چیز کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی وہ حلال ہے۔ یعنی باقی چیزیں جس بارے میں خاموشی ہے وہ حلال ہے، اب جو اس کو حرام کہے گا دلیل اس کو لانی پڑے گی، کیونکہ چیز اصل میں تو حلال ہے۔ یہ ہے اصل سارا اصول، اور یہ تو مرزا کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جناب یہ ابھی احسن خان صاحب جیل میں آئے تھے، جن کو تو مطمئن نہیں کر سکے، جن بزدلی کی حد یہ کہ تم ان کی ویڈیو بھی اپلوڈ نہ کر سکے۔ ابھی تو ہم نے آنا جیلم، ابھی تو میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ جناب یہ جو آپ نے اصول بیان کیا کہ شیخ زبیر علی زئی جس حدیث کو صحیح کہہ دے اور ناصر الدین البانی ضعیف کہہ دے تو حدیث صحیح ہم لے لیں گے، یا شیخ امام ترمذی اس کو صحیح کہہ دے، کوئی اور اس کو ضعیف کہہ دے تو ہم صحیح ہے وہ لے لیں گے۔ یہ پوچھوں گا آپ کس کتاب سے آپ نے اصول لیا ہے؟ ابھی تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعن اللہ ابا التراب کے الفاظ کہے، یہ کس حدیث کے اندر موجود ہے؟ ابھی تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جناب تم نے کہا کہ کم از کم داڑھی شاہد افریدی جتنی ہونی چاہیے، میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ ابھی تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ حاضر کی ضمیر کو غائب کی بنا کر فعل کی طرف لٹانا یہ کون سی عربی لنگوسٹک ہے؟ ابھی تو بڑے بڑے سوال آنے ہیں، آپ کی پہلے سے ہی کام پہ ٹانگ گئی ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔